الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج کا سبق جو ہے تیسرے جملے سے متعلق ہے، ولا شیء یعجزہ، کہ کوئی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی، وا اور لا نہیں، شیء کوئی چیز، یعجزہ وہ عاجز کر سکتی ہو اس کو، ولا شیء یعجزہ اور کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ عجز کے معنی کیا ہے۔ عجز کے معنی اردو زبان میں درماندگی، بے بسی، مجبوری، لاچاری، عاجزی، معذوری، نقصان، خامی، خرابی، کمزوری، کوتاہی۔ کیا مطلب کہ اللہ پاک درماندگی سے پاک ہے، بے بسی سے پاک ہے، مجبوری سے پاک ہے، لاچارہ پن سے پاک ہے، عاجزی سے پاک ہے، معذوری سے پاک ہے، نقصان سے پاک ہے، خامیوں سے پاک ہے، خرابیوں سے پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے، کوتاہیوں سے پاک ہے۔ اور عاجز انسان کس سے کہتے ہیں؟ بے بس انسان، عاجز کہتے ہیں بے بس، اور ناتوان، طاقت نہ رکھنے والا، ناقص، تنگ۔ اسی وجہ سے اللہ پاک کے بارے میں قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر عجز کا لفظ، عاجزی کی نفی کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر عاجزی کی نفی کی گئی اللہ پاک سے، جیسے جنات نے سورۃ جن میں کہا وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، ہم بھاگ کر کے اللہ پاک کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر ہے فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر ہے وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر ہے کہ تم زمین آسمان میں اللہ کو عاجز بے بس نہیں کر سکتے، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر ہے کہ آ کر کے رہے گا جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، وَإِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ، تم مجھ سے عاجز نہیں کر سکتے، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ اور بڑھیا جو ہوتی ہے نا، چونکہ وہ بیچاری بے بس ہو جاتی ہے، تو اس لیے بڑھیا کو بھی عجوز کہتے ہیں۔ جب طالوت علیہ السلام کے بستی کو ڈھانے کے لیے فرشتوں کی جماعت تشریف لائے اور حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی کہ تمہارا بیٹا ہوگا، وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، تو اب حضرت سارہ علیہ السلام نے دو باتیں کہی، دو کام کیے۔ پہلا کام فسکت وجہا، اپنے چہرے پہ تپڑ مارا اور پھر یوں کہنے لگی وقالت، اور وہ کہا عجوزن، بڑھیا اور بانج عقیمت کا بچہ ہوگا۔ اور ایک آیت میں تو قالت، اس نے کہا یا ویلتا، ہائی میری ہلاکت، کیا میں بچہ جنوں گیا، الد، اور میں بوڑھیا ہو چکی، وانا عجوز، اور یہ میرا شوہر بوڑھا ہو چکا، وہذا بالی شیخا، یہ تو عجیب بات ہے، ان ھذا لشیء عجیب۔ اور اسی طریقے سے طالوت علیہ السلام کی بیوی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الا عجوزا فی الغابرین، کہ وہ جو آپ کی بیوی ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں رہے گی۔ قرآن مجید کے اندر عجز کا لفظ تقریباً 26 مرتبہ استعمال ہوا مختلف الفاظ کے ساتھ، لن نعجزہ، اور جیسے جنات نے بھی کہا جو اللہ کی داعی کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، ومن لم یجب داعی اللہ، تو اللہ کو عاجز نہیں بنا سکتا زمین، فلیس بمعجز فی الارض۔ تو اللہ پاک عجز سے پاک ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ایسا نہیں کہ کوئی چیز قوت والی اس کو عاجز کر دے، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں، جو بڑے علم والے ہیں، انہ کان علیما قدیرا۔ عجز کے مقابلے میں قدرت آتی ہے، اور قدیر کس سے کہتے ہیں؟ قدیر اس کو کہتے ہیں جو حکمت کے تقاضے کے مطابق جو چاہے کر سکیں، جب چاہے جس طرح چاہے کر سکیں، حکمت کے تقاضے کے مطابق جو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے کر سکے۔
اور اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہونے دے، اور اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہونے دے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو آپ قدیر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ اللہ پاک ان کے جمع کرنے پر جب چاہے جس طرح چاہے جمع قادر ہیں، وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، وہ جب چاہیں۔ اور یہی معنی تقریباً مقتدر کا بھی ہے، تو اللہ پاک کی صفات میں سے مقتدر، ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک، قدرت والے بادشاہت والے کے پاس جو قدرت والا ہے، مقتدر۔ لیکن مقتدر کا لفظ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، فإن علیہم مقتدرون، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اس پر قدرت والے ہیں۔ اور معجزہ بھی اسی سے آتا ہے، معجزہ بھی اسی لفظ سے نکلا ہے۔ کس لفظ سے؟ عز کے لفظ سے۔ معجزہ کو معجزہ کس کیوں کہتے ہیں اور معجزہ کس سے کہتے ہیں؟ فرمایا لغت میں معجزہ کہتے ہیں ہر خارق عادت کو، ہر خارق عادت کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور اصطلاح شریعت میں معجزہ ہر اس امر کو کہتے ہیں جس کے اندر 5 باتیں ہوں۔ پہلی بات، وہ کام جو مافوق العادت، یا یوں کہہ سکتے ہیں وہ کام جو خلاف فطرت، وہ نمبر 3 وہ کام جو خلاف معمول، تینوں لفظ کہہ سکتے ہیں، یہ پہلا نمبر ہے۔ ہر وہ کام جو مافوق العادت، خلاف فطرت، خلاف معمول ہو۔ نمبر 2 وہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہو، نمبر 2 وہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہو۔ نمبر 3 وہ کسی نبی کی نبوت کے ثبوت کے لیے ہو، نبی کی نبوت کے ثبوت کے لیے ہو۔ نمبر 4 وہ مدعی نبوت سے ظاہر کرائی جائے، وہ مدعی نبوت سے یعنی نبی سے ظاہر کرائی جائے۔ نمبر 5 غیر نبی اس پر قادر نہ ہو، نمبر 5 غیر نبی اس پر قادر نہ ہو۔ جب یہ 5 صفات کسی بھی معاملے میں جمع ہو جائیں گے، نمبر 1 مافوق العادت، خلاف معمول، سبب اور مسبب کے درمیان جو رشتہ ہے وہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ نمبر 2 اللہ جل شانہ کی جانب سے اس کا فاعل اللہ ہو۔ نمبر 3 نبی کی نبوت کے ثبوت کے لیے ہو۔ نمبر 4 مدعی نبوت کے ہاتھ سے ظاہر کرائی جائے۔ نمبر 5 نبی کے علاوہ کوئی اور اس پر قادر نہ رکھتا، قدرت نہ رکھتا ہو۔ اور اگر نبی سے کوئی ایسی بات نبوت سے پہلے صادر ہو جاتی ہے تو اس کو ارہاس کہتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پتھروں کا سلام کرنا نبوت سے پہلے وغیرہ وغیرہ، اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ اور یہ خلاف عادت باتیں اگر کسی ولی سے ہو، خلاف معمول باتیں، تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور مدعی کے دعوے کے خلاف ہو تو اس کو اہانت کہتے ہیں، جیسے مسلمہ کذاب کا قصہ۔ اور اگر یہ خلاف عادت باتیں کسی فاسق اور فاجر کے ہاتھ سے صادر ہو جائے تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ سے صادر ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں، اور مدعا کے خلاف ہو تو اس کو اہانت کہتے ہیں۔ ولی سے یہ باتیں صادر ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ نبی سے باتیں صادر ہو جائے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ نبوت سے پہلے صادر ہو جائے تو اس کو ارہاس، صاد کے ساتھ ارہاس کہتے ہیں۔ اور معجزہ کو معجزہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مد مقابل کو عاجز بنا دیتا ہے، مد مقابل کو عاجز بنا دیتا ہے اور عقل کو حیران کرتا ہے۔ اور معجزہ کو معجزہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی سائنسی توجیہ سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ایمان بالغیب نام ہے 3 چیزوں کے جھٹلانے کا: عقل، نظر اور تجربے کے خلاف اللہ کی بات کو ماننا، اللہ اور رسول کی بات کو منوعاً ماننا، تصدیق کرنا۔ اور سائنس کہتے ہیں مشاہدہ اور تجربہ پر مبنی علم کو۔ تو سائنسی توجیہ جو ہے اس سے سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ یہ 100% مشاہدے نظر کے بھی خلاف اور تجربے کے بھی خلاف ہوتا ہے۔ اور اسباب کے بغیر کسی کام کا ہونا ہی معجزہ ہے، اسباب کے بغیر
کسی کام کا ہو جانا ہی معجزہ ہے۔ معجزات اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا، جیسے قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اللہ پاک نے جگہ جگہ چیلنج کیا، ایک اس جیسی صورت لا فاتوا بصورت من مثلہ، سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 23 کے اندر فاتوا بصورت من مثلہ، سارے خداؤں کو بلاؤ، ودعوا شہداءکم من دون اللہ، اگر تم سچے ہو ان کنتم صادقین۔ 10 آیتیں اس جیسی لاؤ، فاتوا بعشر سور مثلہ، ایک آیت اس جیسی لاؤ، کچھ نہیں کر سکے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت سارے معجزات سے نوازا، جیسے آپ کا معجزہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے۔ اقتربت الساعہ وانشق القمر، کفار کے مطالبے پر آدھا گھنٹہ ٹھہرے رہے، معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ آپ کے ہاتھوں میں جو پتھر تھے وہ انہوں نے آپ کی نبوت کی گواہی دی، معجزہ۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک معجزہ سفر ہجرت میں، جب ایک دیہاتی نے آپ سے دلیل مانگا آپ کی نبوت کی دلیل کے لیے، تو آپ نے ایک درخت کو بلایا، فجاءت، زمین کو چیرتی ہوئی آ گئی درخت، وہی تخد الارض خطا، آپ سب کے سامنے کڑی ہوگی، فقامت بین یدی رسول علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ گواہی اس درخت سے لی، فاستشهدها ثلاثا، اس نے 3 مرتبہ گواہی دی، فشہدت ثلاثا، پھر اپنے جگہ پر واپس لوٹی، ثم رجعت الی منبتها، اگنے کی جگہ کی طرف۔ اندازہ لگاؤ۔ اسی طرح اللہ نے بے شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو رضی اللہ ایک پیالی لے کے آیا دودھ کی، 70 صحابہ نے پیا، پھر بھی باقی بچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے 5 آدمیوں کے کھانے کا 1300 آدمیوں کا کھا جانا اور دیگچی کا پھر بھی بھرا رہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کے درمیان سے پانی کا نکلنا، بے شمار معجزات ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے معجزات دکھائے، اس لیے کہ اللہ پاک جو ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ اپنی قدرت سے جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے کرتے ہیں، والقادر المقتدر علی کل شیء قدیر ہے، وہ کرنے میں کسی وسیلے، کسی ذریعے، کسی سبب، کسی ہیلے کا محتاج نہیں ہے، الصمد ہے۔ اس لیے فرمایا آمنت باللہ کما ھو باسماء و صفاتہ، اللہ کو اپنی ذات سے، صفات سے بھی ماننا پڑے گا۔ اس لیے فرمایا اگر یقین ایمان بنانا چاہتے ہو تو اللہ کی ہر صفت کے ساتھ القادر الصمد ملاؤ، کہ اللہ رازق ہیں، اللہ روزی دیتے ہیں، اپنی قدرت سے دیتے ہیں، القادر ہے، المقتدر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اور اللہ روزی دینے میں کسی وسیلے، کسی ذریعے، کسی سبب، کسی ہیلے کا محتاج نہیں، الصمد ہے۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اسباب کو مؤثر بالذات سمجھنا شرک ہے، اسباب کو مؤثر بالذات سمجھنا شرک ہے، اسباب کو مؤثر بالذات سمجھنا شرک ہے۔ کیا مطلب اس جملے کا مؤثر بالذات؟ کہ پانی پیاس بجھاتی ہے خود، کھانا بھوک مٹاتی ہے خود، آگ جلاتی ہے خود، ایسا نہیں۔ اللہ نے پانی کو بھی پیدا فرمایا ہے، اور اللہ نے پانی کے اندر پیاس بجھانے کی تاثیر بھی رکھی ہے، لیکن یہ پانی پیاس بجھانے کی تاثیر دور کرنے میں اللہ کے امر کا محتاج ہے، یہ خود بخود پیاس بجھا نہیں سکتی۔ طالوت علیہ السلام کا کہ لشکر کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، فلما فصل طالوت بالجنود، کہ اللہ نے تمہیں آزمانا چاہتے ایک نہر کے ذریعے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، جس نے پیا وہ مجھ سے نہیں، فمن شرب منہ فلیس منی، اور جس نے چکا نہیں وہ مجھ سے، ومن لم یطعمہ فانہ منی، مگر ایک چلو بھر کر، الا من اقترف غرفۃ بیدی۔ اب 3 گروہ ہو گئے، ایک وہ جن کا یقین مشاہدہ اور تجربے پر تھا، نظر پر تھا، اپنے عقل پر تھا کہ پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے، ان کی پیاس کبھی بجھی نہیں، اور دوسرا وہ گروہ جنہوں نے رخصت پر عمل کیا، ایک چلو پیا، اللہ نے اس کی پیاس بجھا دی، الا من اقترف غرفۃ بیدہ، اور جنہوں نے بالکل نہیں پیا ان کی بھی اللہ نے پیاس بجھا دی۔
اسی طریقے سے کھانے سے بھوک نہیں مٹتی، اللہ کے امر سے مٹتی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو آپ کھاتے کرتے آپ کا جبڑا تک جاتا تھا لیکن آپ کی بھوک نہیں مٹتی تھی۔ ہمارے کزن نے اس کے بیٹے کو زبردستی دسترخوان سے اٹھاتے ہیں، تو کھانے سے بھوک نہیں مٹتی، اللہ کے امر سے مٹتی ہے۔ آگ نہیں جلاتی اللہ کے امر سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اللہ پاک نے آگ کو گل گلزار بنایا، یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، ایک بال بھی نہ جلا سکی۔ تو آگ جلاتی اللہ کے امر سے، چھری کاٹتی اللہ کے امر سے۔ اسماعیل علیہ السلام کو نبی کی طاقت سے چھری چلائی جا رہی ہے لیکن کاٹ نہیں سکی کیونکہ اللہ کا امر نہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ کی قدرت کو اسباب کا پابند بنانا کہ اللہ پاک تو کرتے ہیں لیکن سبب کے بغیر نہیں کر سکتے ہیں، یہ سبب کے بغیر نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کو اسباب کا محتاج سمجھنا، اسباب کا پابند بنانا کہ اسباب کے بغیر اللہ کر نہیں سکتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کی توہین ہے اور یہ شرک ہے کہ الیاذ باللہ اللہ کرنے میں غیر کا محتاج ہے، شریک سمجھا، غیر کو اللہ کا شریک سمجھا۔ جیسے اللہ رازق ہیں، اللہ روزی دیتے ہیں، اپنی قدرت سے دیتے، القادر المقتدر ہے۔ لوگ کہتے ہیں اگر دکان نہ ہو تو کیسے ملے گی، محنت نہیں کریں گے تو کیسے ملے گی؟ بھئی اللہ پاک اپنی قدرت سے دیں گے، القادر المقتدر ہے، اور اللہ روزی دینے میں کسی وسیلے، کسی ذریعے، کسی ہیلے، کسی سبب کا محتاج نہیں، اور سمد ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں نا آسمان سے پکا پکایا نہیں آتا، فرمایا یہ قرآن کا منکر ہے، بار بار اس کو دہرانا پڑے گا اپنے یقین بنانے کے لیے۔ بنی اسرائیل کے لیے دشت و بیابان میں اللہ نے سائے کا انتظام کیا بادل کی صورت میں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، بھوک لگنے پر موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے من و سلوہ اتارا، 40 سال کا چلہ۔ تبلیغ والے 40 دن کا چلہ لگاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام 40 سال من و سلوہ کھلایا اللہ نے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، 6 لاکھ تعداد تھی، اور اللہ نے اپنی قدرت دکھایا بنی اسرائیل کو بہت دفعہ۔ بہت سارے واقعات، ایک نہیں، اور جیسے بڑھتے گئے ان کے کپڑے بھی ان کے ساتھ بڑھتے گئے، بڑے ہوتے گئے، جیسے ان کی عمریں بڑھتی گئی، قد بڑھتا گیا، کپڑے بھی وہی جو کے جو، سبحان اللہ۔ اور رات کے لیے ایک ستون نما، نور کا ستون آتا تھا جس سے روشنی ہو جاتی تھی، سارے قافلے والے اس کی روشنی سے رات کو فائدہ اٹھاتے تھے۔ اللہ کی قدرت ہے۔ پانی مانگنے پر پتھر پر لاٹھی ماری تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا وإذ استسقى موسیٰ لقومہ فقلنا اضرب بعصاک الحجر، ایک طرف سمندر پہ لاٹھی ماری تو 12 راستے بنے، دوسری طرف پتھر پہ لاٹھی ماری تو 12 چشمے پھوٹ پڑے، اللہ کے امر کی وجہ سے، ورنہ دونوں جگہ ایک جیسے معاملہ ہوتا۔ تو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو حکم دیا گائے کو ذبح کرنے پر، اس کے ایک ٹکڑے سے مردے کو مارنے پر، مردے سے اللہ نے کہلوایا کہ قاتل کون ہے، سورۃ بقرہ۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ۔ تو اللہ اپنی قدرت سے جو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ اب اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دینے پر حضرت سارہ علیہ السلام نے یوں کہا میرا بچہ کیسے ہوگا؟ قالت یا ویلتیٰ أَلِدُ، کہ اسباب نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قال اتعجبین من رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، کہ آپ اللہ کی رحمت سے اس کے برکتوں سے تعجب میں کرتی ہو۔ اللہ جو چاہتے ہیں، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اللہ پاک بند کمرے میں بے موسم پل دے رہے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کو، کیونکہ آج لوگ کہتے ہیں نا گھر میں بیٹھ جاؤ تو روزی کہاں سے آئے گی؟ اللہ پاک کے پہنچائیں گے۔ کیسے پہنچائیں گے؟ اپنی قدرت سے پہنچائیں گے، القادر المقتدر ہے اور علی کل شیء قدیر ہے، اور وہ پہنچانے میں محنت، ہنر، کوشش کا محتاج نہیں، الصمد ہے۔ کیسے روزی پہنچائیں گے؟ قرآن میں واقعہ کہ مریم علیہ السلام کو اللہ نے کیسے روزی پہنچایا۔ جب بھی زکریا علیہ السلام اندر جائے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، اس کے پاس روزی، وجد عندہا رزقا،
اے مریم یا کہاں سے؟ قال یا مریم انا لکی ھذا، اللہ کی طرف سے، قالت هو من عند اللہ جس سے چاہے بغیر اسباب کے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہاں زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، اور دعا بھی کس طرح مانگی کہ دل میں مانگی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ اذ نادى ربه نداء کافھا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیہ، دل میں، زبان کو بھی حرکت نہیں دی، اللہ سے مانگا یا اللہ بیٹا دے۔ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اب وسائل کوئی نہیں، اسباب کوئی نہیں، اور اللہ پاک سے یوں بھی فرما رہے ہیں میری ہڈیاں کمزور ہوگی، ربی انی وہنی العظم، میرے سر کے بال سفید ہوں گے، واشتعل الراس شیبہ، میں بڑھاپے کو پہنچ چکا، وقت بلغنی الکبر، یہ میری بیوی بانجھ ہو چکی، وامرأۃ عاقر۔ اب اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ چلو آپ طبیب کے پاس چلے جاؤ، ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، علاج معالجہ کراؤ، یا یوں نہیں فرمایا کہ آپ دوسری شادی کر لو۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، اللہ نے اپنی قدرت سے اصلحنا لہ زوجہ، قرآن میں ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، اسی بیوی سے، اسی مرد سے، بغیر کسی علاج معالجے کے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ زکریا علیہ السلام نے نشانی مانگی، اللہ نے کہا سے روزہ لگاؤ، 3 دن لگاؤ، 3 دن میں اللہ اللہ کرو، ثلاثۃ ایام الا رمضا، اور 3 راتیں مسلسل، ثلاث لیال سویہ، فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، صبح شام اللہ کی تسبیح کرو۔ کیا زبردست اللہ پاک کی قدرت ہے۔ اب مریم علیہ السلام جب کمرے کے اندر تھی، جب دیکھو انسان ماحول سے متاثر ہوتا ہے، اسباب کے ماحول سے اسباب کا اثر دل پر پڑتا ہے۔ اب بند کمرے میں جب بھی زکریا علیہ السلام اندر جاتے، کلما دخل علیہ زکریا، اس کے پاس بھی موسم پل وجد عندها رزقا، یہ مریم یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یا مریم انا لکی ھذا، اللہ کی طرف سے، قالت هو من عند اللہ، اللہ جس سے چاہے بغیر اسباب کے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ لیکن اسباب کی دنیا میں جانے پر جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے کہا، انہوں نے فرمایا کہ آپ کا بیٹا ہوگا، تو وہ کہنے لگی میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ کیوں؟ اسباب جو میں نے اختیار نہیں کیے، مجھے تو کسی انسان نے چوہا تک نہیں، لم یمسسنی بشر، اور نہ میں نے کوئی غلط راستہ اختیار کیا، ولم اکو بغیہ، اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ اسی طرح ہوگا۔ قال کذلک قال ربک هو علی ہین، یہ میرے لیے بہت آسان ہے، میں نے آپ کو پہلے بنایا، وقت خلقتک من قبل، اور تو کچھ بھی نہیں تھا، ولم تک شیئا وقت خلقتک من قبل ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا، یہ لوگوں کی نشانی ہوگی، ہماری طرف سے فیصلہ ہو چکا۔ قال كذلك اللہ يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له، سورۃ آل عمران کے اندر ہے، سورۃ بقرہ کے، سورۃ آل عمران کے اندر ہے۔ غرض سارے واقعات ہمارے اس یقین کو بنانے کے لیے ہے کہ اللہ پاک جو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ اب مریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بیٹا اپنی قدرت سے عطا فرمایا، اور دشت و بیابان میں وادی غیر ذی زرع میں ابراہیم علیہ السلام نے بچے اسماعیل علیہ السلام کو اور اماں ہاجرہ کو چھوڑا، کس نے پالا؟ اللہ نے پالا۔ کیسے پالا؟ اپنی قدرت سے پالا، نہ پانی، نہ گھاس، نہ انسان، نہ پتھر، نہ درخت، کچھ بھی نہیں۔ لیکن اللہ جو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ جیسے ماں کے پیٹ میں پالنے والا اللہ ہی ہے، ایسے دنیا کے پیٹ میں پالنے والا اللہ ہی ہے۔ قرآن میں ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائے، اللہ یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، آپ کہہ دیجئے میں اللہ کے سوا کو رب کیسے مانوں؟ قل غیر اللہ ابغی ربا، وہ تو ہر چیز کا رب ہے، وہ رب کل شیء، وہ رب الناس ہے، رب العالمین ہے۔ 982 دفعہ رب کا لفظ قرآن میں آیا ہے، اس لیے فرمایا اللہ کے افعال کو غیر پر موقوف سمجھنا یہ اللہ کی قدرت کی توہین ہے۔ اللہ عاجز نہیں ہے، اللہ قدرت والے ہیں۔ اللہ کی قدرت کو اسباب کا پابند بنانا یہ اللہ کی قدرت کی توہین ہے۔
قرآن بھرا پڑا ہے اللہ کی اپنی قدرت سے کے واقعات سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں یہ آیت سنتا تھا کہ ان قریب چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آئے گی، سیہزم الجمع ویولون الدبر، فرمایا اللہ نے بدر میں مجھے دکھایا کہ بے سر و سامان بے اسباب لوگوں نے، بے اسباب بے سر و سامان لوگوں نے، نہتے لوگوں نے غلبہ حاصل کیا اللہ کی قدرت سے، اللہ کے امر سے، ان لوگوں پر جن کے پاس سارا ساز و سامان تھا اور جو ان سے 3 گنا زیادہ تھے۔ یہ ہر جگہ کے اندر آپ کو نظر آئے گا اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی۔ فرمایا ہر چیز میں قدرت، ہر چیز قدرت سے بنی ہوئی اور یہ ہر چیز قدرت کی نشانی ہے، کیونکہ اللہ پاک جیسے بے مثل بے مثال ہے، جسے پہلے ہم پڑھ چکے لیس کمثلہ شیء، اسی طرح اللہ کی کائنات بھی جو اللہ نے مصنوعات بنائی یہ بھی بے نظیر ہے، بے مثال ہے، بے مثل ہے۔ آسمان جیسا کوئی بنا نہیں سکتا، انسان جیسا کوئی بنا نہیں سکتا، حتیٰ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ساری دنیا کے مشرکین کے خدا اور سارے انسان مل کر یہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، لن یخلقوا ذبابا ولم یجتمعوا لہ، اگر مکی کوئی چیز چھین کر کے لے جائے یسلبہم الذباب شیئا، اسے چھڑوا نہیں سکتے، لا یستنقذوہ منہ۔ یہ مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، طالب بھی کمزور، مطلوب بھی کمزور، ضعف الطالب والمطلوب۔ غرض میرے کہنے کا یہ ہے کہ یہ یقین بنانا کہ اللہ پاک عاجز نہیں بلکہ اللہ پاک قدرت والے ہے، اللہ قدیر ہے، اور اللہ پاک جو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کر جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بتایا فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، جگہ جگہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کوئی ایسی طاقت نہیں جو اللہ کو عاجز بنا دیں۔ تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی، آپ کو بھی، ساری امت کو، ساری انسانیت کو اپنی قدرت کا یقین نصیب فرمائے، اور یہ ہمارے دل سے نکل جائے کہ پانی پیاس بجھاتی ہے، کھانا بھوک مٹاتی ہے، اور چھری کاٹتی ہے، آگ جلاتی ہے، نہیں، یہ سب اللہ کے امر سے۔ فرمایا کھانا ہم کھاتے ہیں اللہ کے حکم کی وجہ سے اور نبی کے طریقے سے کھائیں گے، اور بھوک مٹانے کی تاثیر، پیاس بجھانے کی تاثیر ہم کھانے کی طرف نہیں بلکہ اللہ کے ذات علی کی طرف کریں گے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں سکھلایا۔ الحمدللہ الذی هو اشبعنا، اللہ نے ہمیں سیر کیا، وہ اروانا، اللہ نے ہمیں سیراب کیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ کھانے نے کیا یا پانی نے کیا، دعا کے راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو توحید سکھا رہے ہیں، دعاؤں کے راستے سے۔ جیسے سامان سارا لایا، شوہر نے، میاں نے، باپ نے، بڑے بھائی نے، پکایا ماں نے، بیوی نے، بہنوں نے، لیکن کھانے کے بعد دعا میں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا، الحمدللہ الذی اطعمنا، اور اس نے ہمیں پلایا وسقانا۔ ایک اور دعا، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور اس نے مجھے روزی دی، ورزقنی، میرے بغیر میرے کسی طاقت اور قوت کے، من غیر حول منی ولا قوہ۔ یہ اس دعا کے پڑھنے پر پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کہ اس اللہ نے مجھے کھلایا، اس اللہ نے مجھے یہ روزی دی۔ تو اس لیے فرمایا ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف، خیر کی نسبت اللہ کی طرف، شر کی نسبت اپنے بدعملیوں کی طرف۔ ما اصابک من حسنہ فمن اللہ وما اصابک من سیئہ فمن نفسک، ورنہ خیر شر دونوں اللہ کی طرف سے ہے۔ قل کل من عند اللہ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، لیکن نسبت جو ہم کریں گے خیر کی نسبت اللہ کی طرف اور شر کی نسبت اپنے بدعملیوں کی طرف۔ جو کچھ پڑھا سنا اللہ پاک من وعن اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔